باہر کے بارے میں بالکل واضح ہے۔ ابھی بھی کبھی آپ فرنٹیئر چلے جائیں تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ دکان جب مغرب کی اذان ہوتی ہے تو لوگوں کے پاس تھیلے ہوتے ہیں، تھیلے میں دکان کی چابیاں ہوتی ہیں، وہ دکانوں کو لاک کر کے آتے ہیں۔ مغرب کا مطلب ہوتا ہے کہ اب یہ شام ہو گئی ہے، بزنس کلوز۔ سکھایا پرندوں کے ذریعے اللہ نے، جتنے پرندے صبح فجر کے بعد اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، اپنے گھونسلوں سے، درختوں سے، کھائیوں سے اڑتے ہیں، وہ سارے پرندے مغرب کی اذانوں کے ساتھ ساتھ لوٹ کے آ رہے ہوتے ہیں۔ پرندے ہمارے استاد ہیں، ہمیں ٹیچنگ کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا، ان کے ذریعے ہمیں بہت سی ٹیچنگ دی۔ تو ہمیں اپنا بزنس وائنڈ اپ کر دینا چاہیے مغرب کے وقت۔ صبح اشراق کے بعد کسی وقت بھی شروع کر سکتے ہیں، اشراق تک مسجد میں رکنے کا آپ کا طریقہ تھا، اور مغرب کے وقت بزنس کلوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد شام کو کھانا کھائیں، دن میں کوئی کھانا نہیں ہے اسلام میں، اور شام کو کھانا کھا کے نماز پڑھ کے عشاء کی تیاری کریں تاکہ وہ کھانا آپ کا ڈیزالو ہو جائے، حل ہو جائے، اور عشاء کے بعد کسی ایکٹیویٹیز کی اجازت نہیں ہے۔ یہ انسان کیونکہ اللہ کا باغی ہو چکا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ سے زیادہ سیانہ ہوں۔ اللہ کی ٹائمنگ کو اس نے چھوڑ کے، کیونکہ اس نے بجلی ایجاد کر لی اور بہت سی چیزیں ایجاد کر لی، تو چیمپئن بن گیا ہے، اس لیے ٹائمنگ میں گھپلا کرتا ہے۔ ٹائمنگ وہی ہے کہ اشراق سے لے کے مغرب تک، اذان مغرب از اے کلوز آف یور بزنس، اور اس کے بعد نماز کے بعد کھانا کھاؤ، اور اس کے بعد عشاء کی تیاری کرو، اور عشاء کے بعد بیڈ میں جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 راتوں کے علاوہ چوتھی رات ثابت نہیں ہے کہ جس میں آپ نے گھر سے باہر نکلے ہوں۔ ایک بیت عقبہ اول، بیت عقبہ ثانی، اور ہجرت کی تیسری رات، ورنہ کوئی ثابت نہیں ہے، کوئی ایکٹیویٹیز۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد اپنے گھر میں ہی ہوتے، ازواج مطہرات سے کوئی گفتگو کرتے یا بات ہوتی یا مسئلہ ڈسکس کرتے، اس کا کسی کو نہیں پلا۔ باہر کی زندگی میں کوئی ایکٹیویٹیز کملی والے سے ان 3 راتوں کے علاوہ ثابت نہیں ہے۔ تو ہمیں قرآن کے مطابق اپنے کاروباری معاملات دیکھنے چاہیے، اپنی ایکٹیویٹیز کو مغرب تک محدود کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ باقی وقت ہم اللہ کی عبادت میں گزاریں، سونے میں گزاریں، اپنے گھر میں، اپنے بیڈ میں گزاریں۔